آپ نے تھوڑے پہ مینشن کیا کہ پاکستان میں جو دوسرے سپورٹس ہیں کرکٹ فٹ بال ان پہ توجہ دی جاتی ہے، تو کیا اس چیز پہ ریگریٹ ہوتی ہے یار ہم بھی ایتھلیٹ سے نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں، ڈسٹرکٹ پروفیشنل یا انٹرنیشنل پہ کسی کے، تو ہمیں کوئی توجہ نہیں دی جاتی اسپورٹس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سپورٹس بیورو کے ساتھ آتے حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت میں موجود ہوں پاکستان میں ایک ایسے سپورٹس مین کے ساتھ جو کہ ابھرتے ہوئے اپنے گیم کے ساتھ، اپنے نئے دن کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں امیر معاویہ، ٹائیکوانڈو کے پروفیشنل ایتھلیٹ ہیں. آئیے ہم سے جانتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمد للہ، کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ زبردست. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ ٹائیکوانڈو میں کیسے آئے، کس نے آپ کو موٹیویٹ کی، شروع آپ بگننگ آپ کہاں سے ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے اس میں. میرے ابو جو تھے وہ بھی کراٹے کے اندر گرین بیلٹ تھے، اور جب ہم نے جو ہے اس فیلڈ میں قدم رکھا 2016 میں، سب سے پہلے میرا جو چھوٹا بھائی ہے ابو ہریرہ، اس نے اس کو جوائن کیا. تو کچھ اس کی گیمز میں نے دیکھ کے اور پھر کلبز میں جا کے اس سے انسپائر ہوا کہ یہ جو ہے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، تو اس کو جوائن کیا. اور 2016 سے الحمدللہ اس کو کیری آن کر رہے ہیں 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، آپ نے خود موٹیویٹ ہوئے ہیں. کمپٹیشن چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے درمیان رہتا ہے کہ گھر میں بھی؟ نہیں، کمپٹیشن نہیں رہا. الحمدللہ ہمارا آپس میں جو تعلق ہے بڑا اچھا ہے. تو نو ڈاؤٹ وہ میرے سے اچھا پلیئر ہے الحمدللہ. ہم 3 بھائی بلیک بیلٹ ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، بہنیں کوئی نہیں ہیں. تو ہم 3 بھائی الحمدللہ بلیک بیلٹ ہیں. کمپٹیشن آن گراؤنڈ یا آن فیلڈ کہہ سکتے ہیں. جب ہم کلب میں ہوتے ہیں تو ہم سب آپس میں بھائی ہیں، جتنے بھی کلب میں ہوتے ہیں. تو سب بھائیوں کی آپس میں فائٹس بھی ہوتی ہیں، سب کے آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں دونوں الحمدللہ میرے سے اچھے پلیئر ہیں. اور میں ایک اپنے خود کو نالائق سا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اس فیلڈ میں. تو اپنی سے ایک محنت ہے جو میں نے جاری کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ابھی تک اس کو کیری کیا. کبھی ایسا سوچا ہے کہ یار میں نے 2016 میں لیٹ جوائن کیا، مجھے 2010 میں جب میں صحیح اپنے ایج میں تھا تب میں شروع کر لیا بگننگ سے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایسے ہی ہے کہ جب میں نے 2016 میں اسٹارٹ کیا تو تب میری ایج تقریباً 17 سے 18 سال کی رینج میں تھی، جو مناسب نہیں تھا اس ایج کے اندر اسٹارٹ کرنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کو جتنا ارلی آتے ہیں اتنی بہتر رہتا ہے. اگر آپ 6 سے 7 سال کی ایج میں آتے ہیں اور آپ 12 سے 13 سال کی ایج میں بلیک بیلٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کمپٹیشن کھیلنے کا بہت سارے موقع ملتے ہیں. اس میں 16-17 سال کی ایج میں جب جوان پہنچتا ہے 18 سال کی ایج میں، اس کے ریفلیکٹس، اس کی گیم اور اس کی ہر چیز ریفائن ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی جوانی کے اندر گیم کو ریفائن کر لیا ہوتا ہے. اس کی باڈی شیپ جو ہے وہ اس وقت تیار نہیں ہوتی. ہم جب آئے 17-18 سال کی ایج میں تو ہماری باڈی شیپ تیار تھی. اس کے بعد اگر آپ اس کو پلس مائنس کرنا چاہیں، اس کو اسٹریچ کرنا چاہیں، باڈی کو پین بھی ہوتا ہے اور وہ ڈیفیکلٹ بھی ہے. تو یہ بہت اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا جب ہم 10-11 سال کے تھے یا 12 سال کے تھے، کیونکہ ہماری کنٹری کے اندر اس کے بارے میں اسپورٹس تو کھیلی جاتی ہے، فٹ بال، کرکٹ، باسکٹ بال. کرکٹ زیادہ تر لوگ شوق سے کھیلتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے نہیں جو اس چیز سے مماثلت رکھتی ہے. وہ ایک الگ فیلڈ ہے، وہ اسپورٹس یہ ایک الگ وہ ہے. تو اگر اس کو ارلی جوائن کر لیا جائے تو بہت بیٹر ہے. لیٹر آن بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بلیک بیلٹ بھی ہیں جو 40 سال کی ایج میں آتے ہیں، 45. بس وہ ہے کنسسٹنسی اور آپ کی ہمت کہ آپ اس کو کیسے کیری آن کرتے ہیں. جب آپ نے لیٹ جوائن کیا تو کتنا آپ کے لیے مشکل رہا کہ اسکلس کو گین کرنے میں، چیزوں کو پک اپ کرنے میں، لرننگ میں، اس پروسیس میں؟ ایسی تھا کہ اگر میں ایک چیز جو ہے نا 3 سے 4 مہینے میں سیکھ رہا ہوں، تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو 10 سے 12 سال کا ہوتا ہے وہ اس کو 2 سے 3 دن میں سیکھ جاتا ہے. اور ایون کہ جو میں بلیک بیلٹ ہو رہا تھا، میری ککس میں وہ اسٹیبلٹی یا وہ پرفیکشن نہیں تھی. میں خود کو سمجھتا ہوں جو ینگ ایج کا بچہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کی کافی ریفائن گیم ہوتی ہے. ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہڈی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کی اسٹریچنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اس حساب سے نہیں ہوتی جو آپ ارلی ایج میں کر سکتے ہیں ایزیلی. آپ نے تھوڑے پہ مینشن کیا کہ پاکستان میں جو دوسرے سپورٹس ہیں کرکٹ فٹ بال ان پہ توجہ دی جاتی ہے، تو کیا اس چیز پہ ریگریٹ ہوتی ہے یار ہم بھی ایتھلیٹ سے نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں، ڈسٹرکٹ پروفیشنل یا انٹرنیشنل پہ کسی کے، تو ہمیں کوئی توجہ نہیں دی جاتی اسپورٹس کو؟ کاش اس اسپورٹس کو توجہ دی جائے، ہم بھی آگے بڑھیں، ہمیں بھی دیکھیں، ہمیں بھی سپورٹ کریں، ہمیں بھی اپنا پیار دکھائیں. ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھا جاتا ہے
کہ اس جس فیلڈ میں بھی آپ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں ارن کتنا کیا جا رہا ہے. انویسٹمنٹ کتنی ہے. ہاں آپ بندہ وہ جو ہے کہاں جا کے کتنا ارن کر رہا ہے. آپ اگر کرکٹ پہ دیکھیں تو وہ لیگوں کے چھوٹے لیگ جو ہوتی ہیں اس میں بھی اچھا والا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. جو اوپر لیول کے ہیں نیشنل لیول کے وہ بھی اچھا پیسہ اس میں جنریٹ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو بہت زیادہ الحمدللہ کر رہے ہیں. تو وہ ان کو ہمارے ساتھ اس وقت کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہم جو ہے نو ڈاؤٹ ہماری گیم اور ہماری جو چیز ہے وہ لائف ٹائم کے لیے ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ مینس کہ وہ آپ کی باڈی شیپ اپ کرتی ہے, پھر آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں اپنے لائف ٹائم کے لیے. کرکٹ تو ہے آپ نے کھیلی 5 سال 10 سال, اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی, تو آپ اس سے کوئی آپ کو اچیومنٹ یا اس سے آپ کو کوئی وہ چیز نہیں مل رہی کہ آپ اس سے مطلب کہ کیری یا مطلب اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. آپ نے بالنگ کی, آپ اس کے بعد بیٹنگ کی, تو وہ ایک ختم ہوا وہ جنری آپ کی. جب آپ نے چھوڑ دی آپ ختم. مارشل آرٹ ایک ایسی جنری ہے کہ آپ نے 5 سال 10 سال اس کو دیا, پھر آپ جب تک جو ہے اس کو جب تک آپ زندہ ہیں جب تک آپ ایکٹیو ہیں تو آپ اس کو اگر لائک کیری آن نہیں بھی کرتے 20 سے 25 سال 30 سال بعد ہی میٹ پہ اترتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی انگیج ہوتا ہے تو آپ اس کو رسپانس کر سکتے ہیں. یہ ٹائیکوانڈو میں اکثر ایتھلیٹس کو اسپانسر نہیں ملتے ہیں, ان کی فائنینشیل جو اسٹس ہوتی ہے ان کو کوئی پورا نہیں کرتا ہے, بیک ہینڈ سے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے آج تک اپنے جو ایکسپینس خود دیکھتے ہو, کوئی اسپانسرڈ کرتا ہے یا کوئی فائنینشیلی کوئی بیک اپ ہے آپ پاس؟ اچھا, ہم بہت اچھے پلیئر ہوتے ہیں ہمارے کنٹری میں, ہماری ان کی ریجن میں, پنجاب سے اسلام آباد, بہت سارے اچھے پلیئر ہیں جن کو میں جانتا ہوں. وہ مجھے انٹرنیشنل ایونٹس جب ہوتے ہیں تو اس میں نظر نہیں آتے, تو جب ان سے گپ شپ ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک پلیئر کھیلنے کے لیے کہ تقریباً جب انٹرنیشنل ایونٹ ہمارا ہو رہا تھا یہاں پہ G1 G2 تو ایک پلیئر جو ہے وہ 60-70 ہزار روپے میں کھیل رہا ہوتا ہے کم از کم. تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ 60-70 ہزار روپے کہاں سے لائے. یہ پاکستان میں بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے پاکستان میں G1 G2 ٹائیکوانڈو کا. تو 3 ابھی تک ہوئے ہیں, تینوں الحمدللہ میں نے کھیلے ہیں. لیکن بہت اچھے پلیئرز جو ہوتے ہیں اور وہ اس میں کمپیٹ نہیں کرتے اسی وجہ سے کہ ان افورڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے, وہ جو ہے نا اس کو پے نہیں کر سکتے یا جو بھی. رہی بات اسپانسر کی, تو اسپانسر یہاں پہ ملنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسپانسر بھی وہاں اسپانسر چیز کرتا ہے جہاں پہ اس کو بھی ریٹرن کا کوئی اس کو بھی کچھ لگے کہ مجھے بھی کچھ ریٹرن ملے گا. تو جہاں پہ اس کو کیونکہ اس کی اتنا کراؤڈ اس کو دیکھنا تو آتا نہیں ہے, نہ یہ انٹرنیشنل ٹی وی کے اوپر یہ نشر ہوتا ہے, یا اس دفعہ ہوا پی ٹی وی کے اوپر, پی ٹی وی اسپورٹس کے اوپر. لیکن اس کے باوجود کیونکہ شعور نہیں ہے اس بارے میں اتنا یہاں پہ, تو اس وجہ سے اس کو اتنا جو ہے نا ایزیلی اسپانسر آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. پاکستان میں جب آپ نے نیشنل انٹرنیشنل میچز کھیلے, آپ نے کمپٹیشن کو کیسے دیکھا کہ کیا ہمارے یہاں بھی ایسے فیسلٹیز ہیں کہ ہم مزید انٹرنیشنل گیمز جو ہیں یہاں اپنے ملک میں کرا سکیں؟ اچھا, ایسے ہے کہ پاکستان فیڈریشن جو ہے ٹائیکوانڈو فیڈریشن وہ اس وقت پیک پہ ہے اور الحمدللہ بہت اچھی جو ہے ایکٹیویٹیز کرا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ان کی اکوپمنٹ ہوگی, ان کے جو ساری چیزیں ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک, وہ اپنا 100% دے رہے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ ایک اچھا ایونٹ آرگنائز کرائیں. اور اس دفعہ انہوں نے بہت اچھا ایونٹ آرگنائز بھی کرایا. اس کے بعد کوریا سے انہوں نے ماسٹرز بھی بلائے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ 5 سے 6 دن کا ٹریننگ سیشن بھی دیا. تو جو اگر بات کی جائے کہ ہم کیا اس کیپیبل ہیں تو الحمدللہ ہم ہیں. اور انٹرنیشنل ایونٹس ہمارا اسپورٹس کمپلیکس میں انہوں نے 3 کرائے ہیں. لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ فیوچر کیا پلانس ہیں, آپ نے فیوچر گول سیٹ کیے ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, جم ورک سے لے کے خود کی فٹنس تک؟ اچھا, ایسے ہے کہ گیم آپ سارے ایسے ہی کرتے ہیں کہ گیم آپ نے پہلے سیکھی, پھر آپ نے تب تک آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں, تب تک آپ کھیل سکتے ہیں ایز اے پلیئر جب تک آپ کی ایج اور آپ کی جو باڈی ہے وہ اجازت دیتی ہے. تو کچھ پلیئر ہوتے ہیں وہ 25 سے 26 سال کی ایج میں ایز اے پلیئر ریٹائر ہو جاتے ہیں, ایز اے کوچ چلتے رہتے ہیں. ایز اے کوچ تو پھر وہ آپ جب تک گیم ہے ایز اے کوچ کھیل سکتے ہو, کھلا سکتے ہو, آپ نئے نئے پلیئرس جنریٹ کرتے ہو, ان کو ٹریننگ کراتے ہو 5 سے 6 سال, وہ اچھا اپنا ایونٹس میں جا کے کھیلتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس کے حساب سے جو بھی وہ ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے کہ کہاں اس کا فیوچر دیکھا جائے تو فیوچر ایسے تو بتایا نہیں جا سکتا کہ اس کا فیوچر کیا ہے. تو میرا بھی یہی جواب ہوگا کہ جب تک میں ایز اے پلیئر کھیل سکتا ہوں, جب تک میں ایز اے پلیئر کھیل سکتا ہوں, جب تک ہمت ہے 2 سال 4 سال 6 سال ایز اے پلیئر کھیلتا رہوں گا. اور اس کے بعد ایز اے جو ہے کوچ اس کو کیری آن کریں گے اور الحمدللہ 8 سے 9 سال سے کیا ہوا بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے.